اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم 7ویں جماعت کی اردو سے ایک نظم پڑھیں گے اور نظم کا نام ہے، یہ ایک فریاد ہے، تو پرندے کی فریاد نظم کا نام ہے۔ تو یہ علامہ اقبال صاحب نے لکھی ہے۔ یہ نظم بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی دکھ بھری کہانی ہے یہ ایک پرندے کی، کہ وہ کیا فریاد کرتا ہے اپنے مولا سے، اپنے اللہ سے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا شعر جو ہے، اس میں پرندہ یہ فریاد کرتا ہے: آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ یعنی کہ پرندہ کہتا ہے کہ مجھے یاد آتا ہے وہ زمانہ جب میں آزاد تھا، اپنی باغ میں تھا، مجھے وہ باغ کی بہاریں یاد آتی ہے، وہ سب کا چہچہانا، یعنی کہ اس کے جو ساتھی وہاں تھے، جو دوسرے وہاں پرندے تھے، ان کا چہچہانا، ان کی آوازیں وہ مجھے یاد آتی ہے۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ یعنی کہ یہ جو پرندہ ہے، یہ اس وقت قفس میں ہے، یہ قید میں ہے، اس کو کسی نے قید کر رکھا ہے، اور وہاں پر یہ اپنا یہ دکھڑا سناتا ہے کہ آزادیاں کہاں وہ اپنے گھونسلے کی، یعنی کہ اپنا جو مجھے گھر تھا، اپنا جو گھونسلہ تھا، وہاں پر میں آزاد تھا، میں اپنی خوشی سے آتا تھا اور اپنی خوشی سے جاتا تھا۔ لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ یہ میرے دل پر بہت گہری چوٹ لگتی ہے جب مجھے یاد آتا ہے کیا؟ شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ میرے باغ میں وہ جب شبنم میں وہ کلیاں جو تھی مسکراتی تھی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں صبح صبح جب سورج کی روشنی پھولوں پر پڑتی ہے تو ایک عجیب سا منظر ہمیں دکھائی دیتا ہے، پھولوں کا رنگ ہی کچھ خاص ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جیسے مسکراتے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ کلیوں کا مسکرانا یاد آتا ہے۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، یعنی کہ وہ خوبصورتی، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، جہاں پر اس کا آشیانہ آباد تھا، جہاں پر یہ رہتا تھا، وہ خوبصورت علاقہ، وہ خوبصورت باغ اس کو یاد آتا ہے۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس میں، یعنی کہ وہ صدائیں، وہ آوازیں مجھے اس قفس میں نہیں آتی ہے۔ ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ اب یہ اپنے اللہ سے، اپنے خدا سے یہ التجا کرتا ہے کہ میری رہائی ہو جائے۔ کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، اب میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں لیکن نہیں جا سکتا ہوں، میرے ساتھی جو ہے وہ اپنے وطن میں آزاد گھومتے ہیں اور میں قید میں پڑا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہے، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ یعنی کہ آج جو بہار آئی ہے تو وہ پھولوں کا ہنسنا، وہ کلیوں کا مسکرانا مجھے یاد آتا ہے، اور میں جو ہوں، میں اس اندھیرے گھر میں رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں؟ اب یہ اللہ سے کہتا ہے کہ میں کس سے یہ دکھڑا سناؤں، میں کس سے یہ فریاد کروں، اپنی پریشانی میں کس کے سامنے رکھوں؟ ڈر ہے یہیں قفس میں، میں غم سے مر نہ جاؤں۔ اور مجھے ڈر ہے، مجھے لگتا ہے، پورا یقین ہے کہ شاید میں اسی قفس میں، اسی قید میں شاید زندگی میری ختم نہ ہو جائے۔ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ یعنی کہ جب سے میرا چمن چھٹا ہے،
میرا باغ، میرا آشیانہ، میرا گھونسلہ جب سے چھوٹا ہے، جب سے میں قید میں پڑا ہوں تو دل غم کو کھا رہا ہے. میرا دل جو ہے یہ بڑا غمگین ہے، غم دل کو کھا رہا ہے. یعنی کہ دل جو ہے بہت غمگین ہے اور اس غم نے میرے دل کو کھا لیا. گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والوں، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے. اب یہ کہتا ہے پرندہ کہ میری اس التجا کو، میری اس آہوزاری کو آپ گانا نہیں سمجھنا، بلکہ یہ میری صدائیں ہیں، یہ میری فریادیں ہیں جو میں اپنے اللہ سے کرتا ہوں. آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دعا لے. یا ابھی کہتا ہے اس قید کرنے والے سے کہ مجھے آزاد کر دے. اگر آپ ابھی بھی مجھے آزاد کرے گا، میں تو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں بے زبان ہوں، لیکن میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں. تو یہ علامہ محمد اقبال صاحب نے لکھی ہے یہ نظم، بہت ہی خوبصورت نظم ہے. اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ ہماری اس نصاب میں اس لیے آیا ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ جب ہم کسی پرندے کو قید کرتے ہیں، حالانکہ خوش ہو جاتے ہیں بچے پرندے کو قید کرتے ہوئے، لیکن یہ بہت ہی بری عادت ہے، کیونکہ ان کے لیے اللہ نے ایک الگ ہی ماحول رکھا ہے، ایک الگ ہی آزاد فضا رکھی ہے جہاں پر یہ اپنے مرضی سے آتے جاتے ہیں. اور ان کو قید کرنا جو ہے وہ ان پرندوں کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے. لہٰذا ہمیں چاہے کہ اگر ہم ابھی تک ایسی غلطی کرتے بھی تھے تو آج سے ہمیں یہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے. اگر کسی کے پاس پرندہ ہے اس کو آزاد کرے اور اس کی دعائیں لے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی کامیاب کرے گا. نہ کہ ہم ایسا کریں کہ ہم روز بروز جہاں پر ہمیں کوئی پرندہ ملے اس کو قید کریں. یہ اچھی عادت نہیں ہے. ان پرندوں کے بھی اپنے ساتھی ہوتے ہیں، اپنے ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے ان کے بچے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے جس پرندے کو ہم نے پکڑ لیا وہ کسی بچے کی ماں ہو یا بچے کا باپ ہو، یا وہ خود کوئی بچہ ہو، تو اس کے ماں باپ گھونسلے میں اس کے لیے تڑپتے ہوں گے. تو یہ بہت بری عادت ہے، لہٰذا ہمیں ان بری عادتوں سے باز آنا چاہیے. تو امید ہے کہ آپ نے یہ نظم جو ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھی ہوگی، اور اس کا مقصد جو ہے وہ ہم آئندہ اپنی زندگی میں نبھانے کی کوشش کریں گے. ہم پرندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. تو اگلے کلاس کے لیے خدا حافظ، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.